السلام علیکم۔ اس گرما گرمی میں کہ جس گرما گرمی میں ہو رہا ہے عورت مارچ، اور اتفاق سے دیکھیں عورت مارچ والے دنوں میں سردی واپس لوٹ آئی ہے، تو بڑا عجیب سی بات ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ایک بڑا مشہور کالم چل رہا ہے کہ میری زبان میری مرضی، تو اسی حساب سے ایک بی بی سی کا ایک کالم آیا ہے، بی بی سی کے پیج پہ بڑا فیمس ہے، بڑا پیارا زبردست قسم کا ہے۔ وہ تو ایک بکواس سی ہو سکتی ہے کہ میری زبان میری مرضی ہے، لیکن یہ زبردست ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ زبان جس میں دائیں بائیں آگے اور پیچھے کے لیے لفظ نہیں یا الفاظ نہیں۔ تو یہ ایک ہیلدی ٹاپک ہے، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، میں کاپی کر لیتا ہوں آپ کو، اگر پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ تھوڑی چند باتیں اور پوائنٹ آؤٹ میں کر دیتا ہوں کہ آخر میں یہ ہے کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام بلال مبین ہے۔ زبان، دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک چیز کو دیکھنے کے 7,000 الگ انداز ہیں؟ مثال کے طور پر آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی کچھ زبانوں میں دائیں بائیں آگے اور پیچھے کے لیے لفظ الفاظ نہیں ہیں، اس کے بجائے یہ لوگ شمال جنوب مشرق اور مغرب جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے دوران وہ کہیں گے ذرا نمک مشرق کی طرف بڑھا دیجیے۔ معاملہ کچھ پیچیدہ لگتا ہے، مگر نتیجتاً ان لوگوں میں سمت کا تعین کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، اس میں آپ کو رنگوں کے نام رکھنا، آپ کو یہ بتایا، تھوڑا سا ڈسکرپشن دی جائے گی، تھوڑی سی ڈیفائن کی جائے گی کہ رنگوں کے نام کیسے چنے جاتے ہیں، یہ ہم کس طرح طے کرتے ہیں۔ شناخت، لیبل کی شناخت۔ یونیورسٹی کالج لندن میں پروفیسر سویکارڈ کہتے ہیں کہ مختلف زبانیں جس طرح دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہمارے زاویہ نظر پر یہ بات اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے میں نے ٹی وی پر ایک میچ دیکھا تھا، جس میں سے ایک لیڈیز کہتی ہیں کہ بال رننگ ٹو دی باؤنڈری، یعنی گیند بال جو ہے وہ اس نے باؤنڈری کی طرف دوڑ لگا دی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں 4 رن کے لیے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ افریدی نے چوکا لگا دیا، تو اسی جگہ ہم کہتے ہیں کہ افریدی نے بال کو دوڑا دیا باؤنڈری کی طرف، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ تو دونوں جملے تقریباً معنی ان کا سیم ہے، لیکن ان کے اندر بہت گہرائی موجود ہو سکتی ہے۔ تو لفظ پل کے مثال لیجئے، یہاں پہ پل کے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ لفظ پل ہے، اکثر زبانوں میں یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اکثر زبانوں میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کنٹری کے طور پہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی کچھ جگہ پہ ہی استعمال ہوتی ہے، کچھ جگہ پہ، کچھ کنٹریز میں شی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور اس میں کیا ہوا ہے میں نے پڑھا نہیں، دنیا کے سمجھنے کی کوشش، یہ بڑا اچھا مختلف نظریات، کافی اچھی چیز ہے، یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ آپ میرے کو اتنا سن سکتے ہیں، تو بی بی سی کا یہ ٹاپک ہے، یہ آپ ضرور پڑھیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پروفیسر لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کا منہ کس سمت ہے، تو شاید آپ سلام بھی نہ کر سکیں، مگر مقامی لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ہماری زبان ہماری مرضی سے بہتر ہے کہ ہماری زبان اچھے الفاظ ہمیشہ معنی رکھتے ہیں۔ جیسے ایک بھکاری کی مثال دی جاتی ہے کہ جو ایک بھکاری تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے کچھ پیسے دے دو، تو اس کو لوگ اتنا پیسہ نہیں دے دیتے، تو وہاں سے ایک پروفیسر گزرا، جس نے اس کے الفاظ چینج کر دیے، اس نے لکھا کہ کیا خوبصورت سما ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو لوگوں نے اس بھکاری کو زیادہ پیسے دینے شروع کر دیے، کیونکہ اس الفاظ کے ساتھ لوگوں کے احساسات جڑ گئے۔ اسی طرح جب ہم کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کا رد عمل آنا فطری بات ہے۔ جب بھی ہم کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے آج کل عورت مارچ چل رہا ہے، عورت مارچ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اس پہ بھی جو ان کے سلوگنز ہیں وہ لوگوں کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال میں ہیں، جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، آپ نے پڑھ لیے ہوں گے یقیناً۔ تو ان خواتین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوگ سیریسلی لیں، آپ کو لوگ سنجیدہ لیں، پڑھے لکھے طبقے میں آپ کی پیشدارائی ہو، تو آپ کو بھی الفاظ کا چناؤ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہٹ کرنا چاہیں گی کہ آپ فوراً فیمس ہو جائیں، تو جس چیز فوراً فیمس ہو جاتی ہے وہ فوراً ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے، پوری دنیا کا یہ اصول ہے۔ تو اس پر ہی آج کل بہت چل رہا ہے بحث۔ تو
وومن رائٹ، وومن پاور، تو یہاں ہیومینٹی کی بات ہونی چاہیے. ہر ہر بندہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے. وکیلوں کو دیکھو تو وکیلوں کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کو دیکھو تو ڈاکٹروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، پنجابیوں کو دیکھو تو پنجاب کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، سندھی کو دیکھو تو سندھی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جب تک ہم انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں ایز اے پرٹیکولر جینڈر، ایز اے پرٹیکولر نیشن یا ایسے کوئی خاص قومیت کے لیے، تو ہم ان حقوق میں دوسروں کے حقوق دبا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کوٹا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ سیٹیں، جس پر 100 سیٹوں میں 10% ہم کوٹا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم 10 سیٹیں دوسروں سے چھین رہے ہیں، دوسروں کا حق دبا رہے ہیں. ہمیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ سب کو ان کے حقوق اور رائٹ مل جائیں گے. ہمیں وومن یا مین یا گرلز یا سسٹر کے رائٹس کے بجائے ہمیں ہیومینٹی کی طرف بات کرنی چاہیے، انسانیت کی بات کرنی چاہیے. امید ہے یہ بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. شکریہ.